اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال اول کے حوالے سے آج ہم کچھ انشا پردازی کا حصہ جسے ہم گرامر کہتے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ اجزاء ہیں جو آپ کے ایم سی کیوز کے پیپر میں کثیر الانتخابی سوالات میں ملٹیپل چوائس کے اندر لازمی آنے ہیں، اور ان کی مشق ہمیں مسلسل سارا سال کرنا ہوگی۔ اس مشق کے نتیجے میں ہم 20 میں سے 20 نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں 6-7 چیزیں ہیں، جس میں سے پہلی چیز ہم تشبیہ کا مطالعہ کرنے لگے۔ تشبیہ اصل میں کسی ایک چیز کو قدر مشترک کی بنا پر کسی دوسری چیز سے اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے کسی قدر مشترک کی بنا پہ، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ تشبیہ حقیقت پہ ہوتی ہے جبکہ استعارہ مجاز پہ جاتا ہے۔ اس لیے ابھی ہم اس کو لازمی یاد رکھیں گے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی بر مبنی حقیقت ہوتا ہے۔ اس کے جو ایم سی کیوز میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ان میں سے کوئی چیز آ سکتی ہے کہ اس کے کتنے اجزاء ہیں، تو یہ یاد رکھیے اس کے مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، غرض شبہ، یہ 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایم سی کیوز میں سے پوچھا جا سکتا ہے کیا یہ علم بدیع کا حصہ ہے، علم بیان کا حصہ ہے، گرامر کا کون سا حصہ ہے، علم صرف ہے یا نحو ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ علم بیان کا حصہ ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ اس طرح کا بھی ملٹیپل چوائس آ جاتا ہے جس میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ سے کیا مراد ہے، آیا وہ حرف ہیں، وہ مشبہ ہے، وہ وجہ شبہ ہے، یا مشبہ اور مشبہ بھی ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی وہ چیز جس کو مثال دی جائے اور وہ چیز جس سے مثال دی جائے، مشبہ اور مشبہ بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا لکھنے میں طرفین تشبیہ کہتے ہیں، رے کی زبر پڑی جاتی ہے، طرفین تشبیہ۔ اسی طرح اگر حروف کے معاملے میں کوئی ایم سی کیو آ سکتا ہے تو یہ ادات تشبیہ کیا ہے، یاد رکھنے میں نے یہاں پر ایک طرح سے نشانات لگا رکھے ہیں، یعنی طرفین تشبیہ 1 جمع 2 مشبہ جمع مشبہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ادات تشبیہ سے مراد نمبر 3 یعنی حرف تشبیہ ہوتے ہیں۔ اور حروف کچھ بھی، یہ اس کے حروف چند ہیں، کی، مانند، کے، جیسا، کی طرح، ہو بہو، اسی جیسا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم نے یہاں پر ایک مثال بھی لکھی ہے تاکہ اس کو فوراً سمجھ بھی سکیں۔ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس میں بچہ مشبہ ہے جس کی تشبیہ، جس کو ہم کسی سے ملانے کی تشبیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ بھی چاند ہے۔ اب چاند سے ہم کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایک تو وہ گول ہوتا ہے اور دوسرا وہ روشن ہوتا ہے۔ تو بچے کا چہرہ گول بھی ہے اور خوبصورت اور روشن بھی ہے، اور اس کی آگے مثال بھی دی جائے گی، تو کیوں اس کی یہ چیز مانیں گے؟ بچہ چاند کی طرح، یہ حرف ہے، چاند کی طرح، کی طرح۔ اس کو میں نے نمبر 3 لگایا بھی ہے کہ کی طرح نمبر 3 ہے، چاند نمبر 2 ہے یعنی مشبہ بھی، بچہ نمبر 1 ہے یعنی مشبہ بھی۔ خوبصورت ہے، اب خوبصورتی جو چاند کی ہے وہ اس کی وجہ شبہ ہے، نمبر 4۔ تو تشبیہ میں 5 چیزیں آ سکتی ہیں، 4 آ سکتی ہیں، 3 آ سکتی ہیں، کوئی سی 2 آ سکتی ہیں، ایک چیز نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی ایم سی کیوز میں صرف ایک چیز کسی شعر، کسی مصرع یا کسی جملے فقرے میں موجود ہو، وہ تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء لازمی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں دیکھا بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہاں 4 اجزاء استعمال ہو گئے، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ اور وجہ شبہ۔ اب اسی کو ہم اقبال کے ایک شعر کے ساتھ وہاں سے ایک مصرع لیتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تشبیہ کی جتنے بھی ہم نے مختلف قسم کے اجزاء دیکھے ہیں وہ پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، نشتر سے مراد ہے تلوار یا چاقو کی طرح چبھنے والا۔
ہر مسلمان تلوار جیسا تھا. تو مسلمان مشبہ تلوار جیسا، تلوار یا نشتر مشبہ بھی، اور آگے بات کے لیے نشتر تھا، کے لیے. تو یہ اصل میں یہاں پر حرف آ گیا. 3 اجزاء تو یہاں شامل ہو گئے. جب 3 اجزاء آ گئے تو یہ شعر تشبیہ کو واضح کرتا ہے، اس میں کوئی اور چیز واضح نہیں کی ہے. یعنی انشاء پردازی یا گرامر کا کوئی اور جز یہاں نہیں ہے سوائے اس کے کہ تشبیہ استعمال کی گئی. مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے سوالیہ پیپر پر موجود ہو، سوالیہ پرچے پر، ہم اس کو فوراً پڑھ کے سمجھ پائیں آیا یہ تشبیہ بنتی ہے یا نہیں. 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء استعمال ہوئے ہیں تو یہ تشبیہ ہے. دیکھیے غالب کا ایک اور خوبصورت شعر ہے، اسے پڑھتے ہیں. شام ہی سے بجھا سا رہتا دل ہے گویا چراغ مفلس کا. دل کو مفلس کے چراغ سے تشبیہ دے دی. 2 جز ہو گئے. اچھا یہاں دیکھیے حرف شبہ کو بدلا ہے بالکل ایک نئے حرف کے ساتھ. یہ حرف نہیں ہے لیکن یہاں پر اس کی جگہ استعمال ہوا ہے کہ جیسا ہے. گویا دل ہے گویا، دل ایسے ہے جیسے کہ مفلس کا چراغ، ایسے جیسے کہ. تو وہی حرف شبہ، حرف تشبیہ یہاں موجود ہے. تو 3 جز آگے، مشبہ دل، مشبہ بھی چراغ مفلس، اور گویا حرف شبہ استعمال ہوا. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا. تو غالب کا یہ انداز بے حد خوبصورت بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تشبیہ کے جز کو کس طرح سے اشعار میں سمویا جا سکتا ہے خوبصورتی کے ساتھ. اور سمجھانے کی حد تک جو دل کی کیفیت بتانا مقصد تھا وہ بھی بیان ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ تشبیہ کے تمام اجزاء اس قدر خوبصورتی سے بڑھتے گئے ہیں وہ قابل داد ہیں. آگے پڑھتے ہیں جی، مزید آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک مثال اور ہے. میر تقی میر ہم نے پڑھا ہوا ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، محبوب کے ہونٹ لب، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. لب گلاب کی پنکھڑی جیسے ہیں. تو لب مشبہ ہو گئے، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی، کی سی یا کے جیسا یہ حرف شبہ بن گیا، حرف تشبیہ ہوا. اس طرح سے شاعر نے انتہائی خوبصورتی سے تشبیہ کو، یعنی پھول کی پتی میں جو نزاکت ہے، جو اس کی رنگت کی خوبصورتی ہے، جو اس میں خوشبو بسی ہے، اس کو محبوب کے لبوں سے تشبیہ دے کر محبوب کے لبوں کو خوبصورت بیان کیا. اسی طرح اختر شیرانی کی ایک نظم آپ برسات پڑھیں گے، اس میں ایک مصرع ہے. یہ میہ کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں. میہ کے قطرے یہ ہو گیا مشبہ، اور چھوٹے چھوٹے سیاروں کی شکل بنا کے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو میہ کے قطرے ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، بن رہے ہیں، ان جیسے ہو رہے ہیں، جیسے. تو یہاں ڈھلنا اصل میں حرف کے طور پہ آ گیا. اگر اسے ہٹا بھی دیں تو مشبہ میہ کے قطرے اور مشبہ بھی ننھے سیارے ایک ہی مصرے میں دونوں جز استعمال کر کے شاعر نے تشبیہ کو بخوبی برت لیا ہے، استعمال کیا. اسی طرح حضرت اقبال کا یہ شعر انتہائی مشہور ہے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اس کو غور سے دیکھیے. اہل ایمان، ایمان والے، یہ پہلی چیز ہوگی مشبہ. صورت خورشید، سورج کی طرح. تو خورشید سورج اور سورت کی طرح، جیسے سورج یہاں ڈھل گیا ہے کہیں اور طلوع ہے، اسی طرح ایمان والے سورج کی مانند زندہ رہتے ہیں. تو ایمان والے مشبہ ہو گئے، سورج مشبہ بھی ہو گیا، اور سورت یا اس جیسا یہ اس کا حرف تشبیہ بن گیا. ایمان والوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ یہاں پر اپنے حصے کا کام سر انجام دیتے ہیں. سورج کی مانند ان کی شعاعیں دور دور تک روشنی بکھیرتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ یہاں سے صرف ڈوبتا نظر آیا ہے، وہ کہیں اور طلوع ہو رہا ہے، اور جہاں وہ طلوع ہو رہا ہے ہمیشہ کی زندگی پا کر کامیابی کی راہ پا گیا ہے، وہ صرف سیدھا جنت میں داخل ہو گیا ہے. اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، فراوانیاں ہی فراوانیاں ہیں. اقبال نے انتہائی خوبصورت انداز میں جنت کو پیش کیا ہے، لیکن
ایسے اعلیٰ انداز میں کہ اس کو دیکھ کر پڑھ کر محسوس ہوتا ہے شاعر کا تخیل انتہائی بہترین اور اعلیٰ ہے۔ مزید پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، سچ برائی ہے تو سقراط سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سقراط کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ سقراط، سچ برائی ہے تو سقراط سمجھ کر مجھ کو، اب یہاں اپنے آپ کو مشبہ پیش کیا اور سقراط کو مشبہ بھی، کہ جیسے اس نے سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پیا تھا، آپ مجھے زہر کا پیالہ دے دیجیے کیونکہ میں تو سچ بولنے کا آدمی۔ تو بڑی خوبصورت ایک تمثیل ہے تشبیہ کی۔ اسی طرح میر تقی میر کا رنگ ہمیشہ جب بھی پڑھیں ایک نیا مزہ دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے، آنکھ سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور دل میں آگ لگی رہتی ہے، ان باتوں کو چھوٹے سے شعر میں سمونا۔ ایک سب آگ دل میں، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس قدر خوبصورت تشبیہ، دیدہ آنکھ کو پانی سے، پانی کے بہنے سے تشبیہ دیتی، اور دل کو دل میں آگ لگی ہوئی ہے آگ سے تشبیہ دیتی۔ دیدہ و دل، آنکھ اور دل دونوں عذاب ہیں، کیوں؟ ایک سارے کا سارا آگ بنا ہوا، ایک سے پانی بہتا ہے، نہ اس پانی کو آگ لگتی ہے نہ اس آگ میں پانی جاتا۔ تو دو تشبیہات دے کر، مثلا میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے دل میں، پانی بہتا رہتا ہے آنکھ سے، تو اپنی آنکھ کو پانی سے تشبیہ دی، اپنے دل کو آگ سے تشبیہ دی۔ یہ خوبصورت انداز ہے۔ دیدہ و دل عذاب ہیں، تو یہ دونوں ہی عذاب معنی مجھ پر مسلط ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اس مشکل سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو محبوب کے عشق میں یہ ان کا رنگ ہے۔ کل جو دیکھا تو تھے دو دریا، میر آنکھوں کو دو دریا سے تشبیہ، لیکن وہ استعارہ ہے۔ کل جو دیکھا تو تھے دو دریا میر، آج دیکھا سراب ہیں دونوں، خشک ہوئے پڑے ہیں، آنکھوں سے پانی بہنا ہی بند ہو گیا۔ میر کا ہر لہجہ اس قدر کمال اور خوبصورت ہے کہ یوں یوں پڑھتے جاؤ عجب لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں تشبیہ کا تقریباً ہم نے بہت سے امثلہ پیش کر دی، مثالیں دے دی، تاکہ یہ اچھی طرح آپ کو ازبر ہو جائے۔ اس کو مزید مختلف کتب سے پڑھ کے مشق کر کے لکھ کر اپنی مشق میں لائیے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔